اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من خلقتہم الی قیام یوم الدین۔ عزیزان گرامی و محترم، سورہ حمد کی فضیلت بیان کی گئی اور جو اس کی فضیلت میں روایات تھیں وہ آپ کے گوش گزار کی گئیں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ مطالب، وہ فضائل آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں موجود ہوں گے۔ آج جو ہے وہ سورہ حمد کا ترجمہ آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ مومنین کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ ہمیں تمام بھولی ہوئی چیزیں نماز میں یاد آتی ہیں، نماز میں یکسوئی حاصل نہیں ہو پاتی، نماز میں ذہن ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، ذہن کے اندر بہت سی باتیں یاد آتی رہتی ہیں۔ تو جو علماء اکرام ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ نماز کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ نمازی کو یاد کرنا چاہیے تاکہ زبان سے عربی الفاظ دہرائے جاتے رہیں اور ذہن کے اندر اس کے معنی چلتے رہیں۔ اگر ایسا ہوگا تو فقط ہمارا ذہن صرف خدا کی طرف رہے گا اور ذہن جو ہے وہ ہماری نماز کے درمیان میں نہیں بھٹکے گا۔ سب سے پہلی آیہ کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہیں۔ ممکن ہے مومنین کہ ذہن میں یہ سوال آئے کہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ رحمان صفت عام ہے، یعنی دنیا کے اندر خداوند عالم کا رحم مومن، منافق، کافر ہر ایک کے اوپر ہوتا ہے۔ مثلاً اس کی باران رحمت ہوتی ہے تو خداوند عالم سب کے اوپر رحم کرتا ہے، یہ نہیں کرتا کہ صرف مومن کے کھیت کے اندر بارش ہو جائے اور کافر کے کھیت کو سوکھا پڑا رہنے دے خداوند عالم، یا زمین کے اندر پیداوار ایسا نہیں ہے کہ مومن کے زمین کے اندر پیداوار ہو گئی اور کافر کے زمین کے اندر پیداوار نہ ہو، یا خداوند عالم مومن کو رزق دیتا ہے اور کافر کو رزق نہ دے۔ یہ ہے رحمان کا مطلب کہ اس کی رحمت، اس کا رحم عام ہے تمام کے تمام دنیا کے اوپر، انسانوں کے اوپر، چاہے وہ انسانوں میں مومن ہوں، کافر ہوں، منافق ہوں، ظالم ہوں، اور حیوانات کے اوپر بھی اللہ کا رحم ہے۔ لیکن رحیم کا مطلب ہے کہ فقط اور فقط اللہ کا رحم روز قیامت مومنین کے اوپر ہوگا۔ وہ اپنے رحم سے مومنین کی مغفرت فرمائے گا، اپنے رحم سے جنت عنایت فرمائے گا، اپنے رحم سے محشر کی منازل کو آسان فرمائے گا۔
اس کے بعد میں آیہ کریمہ آتی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں، دنیا کے اندر جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے لیے ہیں، مراد یہ ہے کہ جتنی بھی اچھائیاں ہیں وہ خدا کے اندر پائی جاتی ہیں، کوئی خوبی ایسی نہیں ہے کہ جو خدا کے اندر نہ ہو۔ کائنات کے اندر جس چیز کے اوپر بھی اچھائی اور تعریف کا اطلاق آتا ہے وہ سب کی سب خدا بند عالم کے اندر موجود ہیں۔ جہاں تک عالمین کا تعلق ہے، اس کے حوالے سے بھی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے، عالمین کا رب ہے۔ یہاں پر رب سے مراد فقط رزق نہیں ہے کہ رزق دے کر پالنا، بلکہ بعض علماء نے جو ہے وہ تفسیر میں اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ خدا بند عالم رب ہے، یعنی پوری کی پوری کائنات کو اللہ حیات دے رہا ہے۔ حیات سے مراد یعنی کائنات کی ہر چیز کو خدا بند عالم باقی رکھے ہوئے ہے۔ عالمین کے حوالے سے مختصر سی وضاحت کر دوں۔ عالمین یعنی تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ یہ جو ہماری دنیا ہے یہ ایک عالم ہے۔ ہماری دنیا جیسے نامعلوم کتنے عالم ہیں کہ جہاں خدا بند عالم اپنے رحم و کرم سے ان سب کو حیات اور وجود عنایت کیے ہوئے ہیں۔ مثلاً آپ کہیں کہ صاحب چاند کی کیا زندگی ہے، چاند کے اوپر تو نہ ہوا ہے نہ پانی ہے۔ ہوا اور پانی جو ہے وہ معیار ربوبیت نہیں ہے، بلکہ معیار ربوبیت یہ ہے کہ خدا بند عالم نے اس کو باقی رکھا ہے۔ اس کے اندر خدا بند عالم نے چمک عنایت کی ہے، نور عنایت کیا ہے، جو رات کی تاریکی میں عالمین کو چاند عطا کرتا ہے، دیتا ہے، بخشتا ہے۔ لہذا عالمین کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی کائنات کے ذرات، ستارے، زمین، آسمان، درخت، انسان، حیوان، جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو جو اس نے وجود اور زندگی عطا کی ہے، یہی جو ہے وہ خدا بند عالم کی ربوبیت ہے۔ ربوبیت کے اندر ایک چیز بھی آتی ہے کہ خدا بند عالم اپنی مصلحت سے کیا انتظام کس وقت میں اور کہاں کرتا ہے۔ بہرحال اس کی تفصیلات انشاءاللہ تفسیر کے اندر بیان کی جائیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو عالمین کا رب ہے وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان اور رحیم کے سلسلے میں وضاحت میں بسم اللہ میں کر چکا۔ مالکی یوم الدین، روز قیامت کا مالک ہے۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کیا اس دنیا کا مالک نہیں ہے؟ نہیں، مالک تو ہے، لیکن اس دنیا کے اندر خدا بند عالم نے بعض اختیارات انسانوں کو دیے ہیں۔ مثلاً ملکوں کی بادشاہت، ملکوں کی حکومت انسانوں کو دی ہے۔
تو خدا بند عالم کی بھی حکومت باقی ہے، لیکن انسانوں کو اختیار دیا ہے، ان کی بھی حکومت ہے، لیکن مالک یوم الدین، روز قیامت کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن فقط اور فقط بادشاہت اللہ کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ حکم اس دن صرف خدا بند عالم کا ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا۔ ائمہ اطہار، انبیاء ما سبق خدا بند عالم سے سفارش کریں گے کہ مثلاً ان بندوں کی تو شفاعت فرما دے، ان کو جنت میں داخل کر دے، وہ سفارش ہوگی۔ لیکن جو خدا بند عالم اپنی حکومت کے اندر حکم جاری کرے گا کہ ہاں ہم نے آپ کی بات کو تسلیم کر لیا اور اس بندے کو جنت تک پہنچا دیا جائے، وہ حکم الہی ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور کیونکہ جب تیری عبادت کرتے ہیں تو پھر تیری ہی مدد کے طلبگار ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم فقط اور فقط تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور کیونکہ ہم فقط اور فقط تیری عبادت کرتے ہیں اس لیے مدد بھی ہم تجھی سے چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو ہمیں راہ ہدایت کے اوپر باقی رکھ۔ البتہ بعض اسلامی فرقوں نے یہ ترجمہ کیا ہے اور اس کے اوپر ذاکرین اپنے نقطے بھی لگاتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ آیت اللہ جوادی آملی فرماتے ہیں کہ یہ ترجمہ بھی غلط نہیں ہے، یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ یہاں پر دعا ہے، پروردگار صراط مستقیم ہم اب تک جتنی دیکھ چکے ہیں وہ تو دیکھ چکے ہیں، جو ہماری سمجھ سے اور ہمارے ذہن سے اور ہماری سوچ سے اور ہماری فکر سے آگے کی صراط مستقیم ہے، اس کی ہمیں ہدایت فرما۔ تو اس طریقے سے دونوں ترجمے صحیح ہیں کہ پروردگار تو نے ہماری ہدایت فرمائی، اس کے اوپر ہمیں باقی رکھ، یا ہم نے جو صراط مستقیم دیکھ لی اس کے اوپر تیرا شکر ہے، اور جو نہیں دیکھی اس کو ہمیں دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، کون سا ہے صراط المستقیم؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ پروردگار جن کے اوپر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ انشاءاللہ تفسیر کے اندر جو ہے وہ اس سلسلے میں اور بیان کیا جائے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، پروردگارا ان لوگوں کے راستے کے اوپر ہمیں باقی نہ رکھ جن کے اوپر تو غضبناک ہوا ہے، یا یوں معنی کیے جا سکتے ہیں کہ جن کے اوپر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں ان کے اوپر، ان کے راستے کے اوپر ہمیں باقی رکھ، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کے اوپر جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے کے اوپر ہمیں باقی رکھ۔ تو یہ سورہ حمد کا مختصر سا ترجمہ ہے۔ اس ترجمے کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے، زبان کے اوپر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ ادا ہوتا رہے گا، اور ذہن کے اندر اس کے معنی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ ہمارا مکمل ذہن جو ہے وہ خدا بند عالم کی بارگاہ میں رہے گا، اور
اس کی طرف لگا رہے گا اور ہمارا ذہن نہیں بھٹکے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔